اللهم
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أيكون المؤمن جبانا؟ قال نعم. ثم سئل أيكون المؤمن بخيلا؟ قال نعم. ثم سئل أيكون المؤمن كذابا؟ قال لا. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدنی علما. محترم سامعین کرام، ہر قسم کی تعریفات، تحمیدات، تمجیدات، ہر قسم کی شان، عظمت، بڑائی، کبریائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لاتعداد بے حساب بے شمار درود و سلام امام الاکرمین، امام العالمین، سید الاولین والآخرین، سید الثقلین، بانی بطحا احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات طیبہ طاہرہ پہ اللہ کی لاکھوں کروڑوں رحمتیں ہوں، صحابہ کرام پہ، محدثین اعظام پہ، اولیاء رحمان پہ، اور امت کے ہر شخص پہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع و پیروی کرے. محترم سامعین کرام، پاکستانی معاشرہ جو ہے وہ دن بدن دینی اور ملی تشخص کو کھو رہا ہے، اور دن بدن دینی اقدار اور ثقافتی روایات سے دور ہو رہا ہے، اور کچھ لوگ جو مغربی کلچر سے مرغوب ہیں، مغرب کی تعلیم کے دلدادہ ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جتنا اسلام سے دور ہوں گے اتنا ہی ہم ترقی کریں گے. اس لیے آئے دن کبھی ملک میں ویلنٹائن ڈے منایا جاتا ہے اور کبھی بسنت میلہ منایا جاتا ہے، اور کبھی تحفظ حقوق نسواں کے نام پہ خواتین پلے کارڈ اٹھا کے بیہودہ نعرے بینروں پہ لکھ کے اپنی قمیضیں چوکوں اور چوراہوں میں لٹکا کے پاکستان کی سڑکوں پہ میرا جسم اور میری مرضی کے نعرے لگاتی ہیں. اور
جو لوگ صاحب بصیرت ہیں، اہل فکر ہیں، ان کی آواز کو دبا دیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے ملک اس ٹائم معاشی طور پہ ابتری کا شکار ہے۔ مہنگائی بہت زیادہ ہے، سیاسی عدم استحکام ہے، عدالتی بحران ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آسمانی آفتیں ہیں، مصیبتیں ہیں۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ نبی محترم کے دین کو قدامت پسند اور انتہا پسند قرار دیا گیا ہے۔ ابھی میں دیکھتا ہوں کوئی شخص اللہ کی توہین کر رہا ہے، کوئی شخص جو ہے نبی کی توہین کر رہا ہے، کوئی جو ہے صحابہ کی گستاخی کر رہا ہے، کوئی قرآن کی گستاخی کر رہا ہے، کوئی نبی محترم کی احادیث کا منکر ہے، اور کئی جو ہے وہ حضرت علی کی شان کو اللہ سے اوپر لے کے جا رہے ہیں، اور کئی جو ہے نبی کے بعد ایک اور نبی کا نعرہ لگا رہے ہیں۔ تو مختلف قسم کے یہ فتنے ہیں اور اس پاکستان میں ہیں، تو ان کی سرکوبی جو ہے کرنا بہت زیادہ ضروری ہے مثبت انداز میں۔ اللہ تعالی ہم سب کی مدد فرمائے، اور جو دین حق ہے کتاب و سنت پہ مشتمل، اللہ ہم سب کو اس کی نشر و اشاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ تو کل بھی ایک دن منایا گیا ہے، اس حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سن سنا کے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل ایک دن منایا گیا ہے اپریل پھول کے نام سے۔ اپریل جو ہے یہ لاطینی زبان کا لفظ ہے، اس کا معنی یہ ہے پھول کا کھلنا، کونپنوں کا پھوٹنا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے پھول کا معنی جو ہے آپ کو پتہ ہی ہے، بے وقوفی کو کہتے ہیں۔ تو اس رسم کا جو آغاز ہے اس حوالے سے کافی روایات ہیں کہ اس رسم کی ابتدا کیسے ہوئی ہے۔ ان روایات میں سے ایک روایت یہ ہے کہ عیسائیوں نے اسپین میں رہنے والے، اندلس میں رہنے والے مسلمانوں کو بے وقوف بنایا ہے، ان کے اندر فحاشی اور یاری کو عام کیا ہے، ان کو نشے پہ لگایا ہے، اور ان کے اندر فرقہ واریت کو فروغ دیا ہے، ان کو آپس میں لڑایا ہے۔ جب وہ کمزور ہو گئے تو ان سب کو جو ہے اندلس سے باہر نکال دیا گیا ہے۔ جو عیسائی مسلمان بن گئے وہ بن گئے، جو نہیں بنے ان کو نکال دیا کہ مارے گئے۔ 800 سال جس علاقے پہ مسلمانوں نے حکومت کی وہ 1 اپریل کو ان سے کھو لیا گیا۔ تو عیسائی جو ہے اس دن کو اپریل پھول کے نام سے مناتے ہیں کہ ہم نے مسلمانوں کو بے وقوف بنایا ہے۔ تو یہ کئی اور روایات ہیں۔ تمام روایات کا خلاصہ یہ ہے کہ 1 اپریل ایک جھوٹ کا دن ہے، ایک دغا بازی کا دن ہے، ایک فریب کا دن ہے، ایک مکاری کا دن ہے، ایک مذاق کرنے کا دن ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جو ہے قرآن کریم میں اور نبی محترم نے اپنے ارشادات میں جھوٹ کی کس قدر مذمت بیان فرمائی ہے، اور اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں سچائی کی کس قدر اہمیت کو بیان فرماتے ہیں۔ آیات کا انبار ہے، احادیث ہی احادیث ہے۔ جس طرح کہ ابھی آپ نے آیات سنی ہیں جو میں نے خطبے میں پڑھی ہیں، ان آیات میں سے ایک آیت میں اللہ فرماتے ہیں اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، لوگوں اللہ سے ڈر جاؤ، جب بھی بات کرو سیدھی بات کرو، سچی بات کرو۔ ہر سچی بات بھی نہیں کرنی چاہیے، چلاکی ہوشیاری والا سچ بھی نہیں چاہیے۔ سچی بات غیبت بھی ہوتی ہے، سچی بات جو ہے وہ چغلی بھی ہوتی ہے۔ قول سدید کا اللہ حکم دے رہے ہیں، چلاکی ہوشیاری سے سچ نہیں بولنا۔ اتقوا اللہ
اللہ سے ڈر جاؤ، وقولوا قولا سدیدا، سیدھی بات کہو۔ کیا ہوگا؟ یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے اعمال کی اصلاح فرما دیں گے اور تمہیں معاف کر دیں گے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا یہی حقیقی طور پہ کامیاب ہے۔ اہل دنیا کی نظر میں وہ کامیاب ہے یا نہیں ہے، لیکن جو شخص کتاب و سنت کا متبع ہے، جس کا دماغ اور دل پاک صاف ہے، جس کے کان اور زبان جو ہے محفوظ ہے، کان جو ہے وہ موسیقی نہیں سنتے، آنکھیں غیر محرم کی طرف نہیں اٹھتی، زبان جو ہے وہ غیبت یا چغلی نہیں کرتی ہے، اور دل جو ہے وہ برے خیالات سے پاک ہے، ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا یہی کامیاب لوگ ہیں۔ تو اب میں ان آیات کو بیان کرتا ہوں اور احادیث کو بھی کوشش کروں گا کہ جھوٹ کی مذمت جو ہے اسلام کے نزدیک کس قدر ہے اور سچ بولنے کی فضیلت اور اہمیت کتنی زیادہ ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، سیدھی بات کو۔ اور اللہ کے پیغمبر نے ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم سئل ایکون المؤمن جبانا، نبی محترم سے سوال ہوا کہ اللہ کے رسول کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں مومن بزدل ہو سکتا ہے۔ پوچھا گیا ایکون المؤمن بخیلا، کیا مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں مومن بخیل ہو سکتا ہے۔ ایکون المؤمن کذابا، کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ فرمایا نہیں، مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ جو شخص چاہتا ہے کہ وہ متقی پرہیزگار بنے، جو شخص چاہتا ہے کہ اس کی دعائیں قبول ہوں، وہ خصوصی طور پہ دو کام کرے۔ ایک اپنے پیٹ میں حلال کو داخل کرے، اور ایک جب بھی بولے وہ سچ بولے۔ انشاءاللہ العزیز ایسا شخص متقی بن جائے گا۔ آج ہمارے معاشرے میں جھوٹ بہت زیادہ عام ہے۔ لوگ کہتے ہیں 2 منٹ بعد کال آئے گی، کل ملیں گے، پرسوں ملیں گے، فلاں ہے، اجتماعی طور پہ سبھی ملوث ہے، جبکہ اللہ کے پیغمبر فرمایا کرتے تھے لا ایمان لمن لا امانۃ لہ، اس شخص کا ایمان ہی نہیں جو امین نہیں ہے، ولا دین لمن لا عہد لہ، جو شخص وعدے کی پاسداری نہیں کرتا اس شخص کا دین ہی نہیں ہے۔ ہماری کمٹمنٹ کیا ہے؟ سب جھوٹ پہ مبنی ہے۔ کمٹمنٹ وہ ہے جو پوری نہیں ہونی ہے، یعنی جو انسان بات کہہ رہا ہے وہ پوری نہیں ہوگی، جو نہیں کہہ رہا وہ ہو جائے گی، یہ حال ہے۔ تو اس لیے کوشش زندگی میں یہ ہونی چاہیے کہ ہمیشہ سچ بولے۔ سچائی کے اندر طاقت ہے، سچائی کے اندر راحت ہے، سچائی کے اندر اطمینان ہے، سچائی کے اندر سکون ہے۔ وقتی طور پہ جھوٹ بول کے انسان جو ہے فتح حاصل کر لیتا ہے، لیکن حقیقی طور پہ فتح جو ہے سچ بولنے والے کو نصیب ہوتی ہے، کیونکہ ضابطہ ہی ہے جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا۔ حق جو ہے وقتی طور پہ کبھی دب جائے گا، لیکن ہمیشگی طور پہ باطل ہی دبنے والا ہے، حق نہیں دبے گا۔ تو اس لیے مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے۔ جھوٹ بولنا یہ منافقین کا وصف ہے، منافق جھوٹ بولتا ہے، مومن جھوٹ نہیں بولے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك رسول والله يشهد ان المنافقين كاذبون۔ اللہ کہتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ منافق جھوٹے ہیں۔ پہلے سپارے کے اندر جہاں پہ اللہ نے 13 آیات منافقین کی نازل فرمائی ہیں، پہلی 5 آیات میں اللہ نے مومنین کے اوصاف بیان فرمائے، 2 آیات میں اللہ نے کافروں کے وصف بیان فرمائے، اور 13 آیات میں اللہ نے منافقین کے جو ہے اوصاف بیان فرمائے ہیں، کیونکہ 3 ہی طبقے ہیں، یا انسان مومن ہے، یا کافر ہے، یا منافق ہے، اور سب سے خطرناک ترین گروہ وہ نفاق کا ہے، وہ منافقت کا ہے۔ اور اللہ نے فرمایا جب منافقین کے اوصاف کو بیان فرمایا کہ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، یہ منافق جھوٹ بولتے ہیں
اور جھوٹے لوگوں کو اللہ فرماتے ہیں عذاب علیم ہے، دردناک عذاب ہے۔ نبی محترم نے فرمایا کہ آیت المنافق ثلاث، منافق کی 3 علامتیں ہیں۔ اذا حدث کذب، جب بھی وہ بات کرے گا جھوٹ بولے گا۔ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے گی اس میں خیانت کرے گا۔ وَإِذَا وَعْدَ أَخْلَفَ، جب بھی وعدہ کرے گا اس کی خلاف ورزی کرے گا۔ اب مجھے آپ بتائیے کہ یہ 3 چیزیں ہمارے معاشرے میں کس قدر عام ہیں۔ آپ سمجھ لیں کہ منافقت عام ہو چکی ہے۔ منافقت کی 2 قسمیں ہیں، ایک نفاق اعتقادی ہے، ایک نفاق عملی ہے۔ نفاق اعتقادی کا معنی یہ ہے کہ انسان دل سے کافر ہے لیکن زبان سے اسلام کا اظہار کرتا ہے، جس طرح کہ عبداللہ بن ابی تھے اور اس طرح دیگر جو منافق تھے۔ تو یہ نفاق اعتقادی ہے۔ ایک نفاق عملی ہے کہ انسان اندر باہر سے تو مسلمان ہے لیکن اس کے اندر اوصاف منافقوں کے پائے جاتے ہیں، اس کو نفاق عملی کہا جاتا ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں نفاق عملی عام ہے، جھوٹ عام ہے، وعدہ خلافی عام ہے، امانت تو بندہ ملتا ہی نہیں ہے۔ امانت دار بندہ بہت مشکل ہے کہیں ملے، ورنہ امانت لوگ قرضہ لے کے واپس نہیں کرتے، امانت تو بہت دور کی بات ہے۔ تو اس لیے یہ منافق کی علامتیں ہیں، جھوٹ بولنا اور وعدہ خلافی کرنا اور جو ہے امانت میں خیانت کرنا۔ اور ایک ہی اللہ نے ایک اور واقعہ بیان فرمایا کعب بن مالک کا قرآن کریم میں، فرمایا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ لمبا واقعہ ہے، اس کو یہاں بیان نہیں کرنا چاہوں گا، لیکن صرف اشارہ کرنا مقصود ہے کہ اللہ کے پیغمبر جب واپس آئے تبوک سے تو کعب بن مالک اور مرارہ بن ربیعہ اور ہلال بن امیہ کئی اور لوگ پیچھے رہ گئے، سب اللہ کے پیغمبر کے پاس آئے، جھوٹ بولا انہوں نے، زیادہ تر منافق تھے، جھوٹ بولا میرا یہ مسئلہ تھا، میرا وہ مسئلہ تھا، سب چلے گئے۔ تو یہ 3 صحابہ تھے اور خصوصی طور پہ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے کہ میں اگر جھوٹ بول کے اللہ کے پیغمبر سے بچ گیا تو اللہ تعالیٰ جو آگاہ فرمائے گا آپ ناراض ہو جائیں گے، سچ بولتا ہوں تو اللہ کے پیغمبر ناراض ہو جائیں گے لیکن اللہ جو ہے خوش ہو جائے گا۔ چنانچہ انہوں نے آ کے سیدھی بات کی، اللہ کے رسول کوئی عذر نہیں تھا، سستی کی وجہ سے میں پیچھے رہ گیا۔ تو اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ آپ چلے جائیے۔ تو 50 دن تک یہ توبہ استغفار کرتے رہے اور مسلمانوں نے ان سے بول چال بند کر دیا، اللہ کے پیغمبر نے بھی۔ جب 50 دن گزرے تو اللہ نے قرآن کریم میں ان کا تذکرہ فرمایا وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ اللہ نے ان 3 لوگوں کا تذکرہ، ان 3 صحابہ اکرام کا تذکرہ قرآن کریم میں کیوں کیا؟ اس لیے کہ انہوں نے سچ بولا تھا۔ اور کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب سے میں پیدا ہوا ہوں میرے آج دن تک مجھے زندگی میں اتنی کبھی خوشی نہیں ہوئی ہے جتنی اس بات کی خوشی ہے کہ میرے سچ بولنے کی وجہ سے اللہ نے میرا قرآن کریم میں تذکرہ فرمایا ہے۔ اور اس طرح ہی سچ بولنے والوں کے لیے اللہ کیا فرماتے ہیں؟ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات، سچ بولنے والے مرد، سچ بولنے والی خواتین، آگے اللہ فرماتے ہیں اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما، ان کے لیے میں نے بخشش تیار کی ہے اور اجر عظیم تیار فرمایا ہے۔ جو لوگ سچ بولتے ہیں، اور جنت کی بشارت کن کو مل رہی ہے؟ سچ بولنے والوں کو جنت کی خوشخبری ہے۔ فرمایا قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، آج کا دن سچے لوگوں کو ان کی سچائی جو ہے وہ فائدہ دے گی۔ اور سچ بولنا یہ متقین کی صفت ہے۔ اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک ھم المتقون، جو لوگ سچ بولتے ہیں
اللہ فرماتے ہیں یہی متقین اور پرہیزگار لوگ ہیں، اور جن کو اللہ متقین کہہ دے، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں انما یتقبل اللہ من المتقین، میں نیکی کن کی قبول کرتا ہوں؟ جو متقین اور پرہیزگار ہیں۔ اسلامی تعلیمات کو خلاصہ صرف ایک لفظ میں اگر کوئی کہنا چاہے تو وہ تقویٰ ہے۔ تمام عبادات کے بعد، روزے کے بعد، حج کے بعد، قربانی کے بعد اللہ فرماتے ہیں مجھے تمام چیزوں سے تقویٰ چاہیے، تقویٰ مطلوب ہے اللہ تعالیٰ کو۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ سچ بولنے والے، سچائی کو اختیار کرنے والے، اللہ فرماتے ہیں یہ لوگ متقی اور پرہیزگار ہیں۔ اور سچائی یہ نیکی کا راستہ ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا ایاکم والکذب فإن الکذب یہدی الی الفجور، لوگوں اپنے آپ کو جھوٹ سے بچاؤ، کیونکہ جھوٹ جو ہے انسان کو گناہ کی طرف لے جاتا ہے۔ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، اور گناہ جو ہے انسان کو جہنم کی طرف لے جائے گا۔ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكِذْبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِندَ اللَّهِ كَذَّابًا، انسان جو ہے جھوٹ بولتا رہتا ہے اور جھوٹ بولنے کی کوشش کرتا ہے حتیٰ کہ اللہ کے ہاں اس کو کذاب لکھ دیا جاتا ہے۔ وَعَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ، لوگوں سچائی کو لازم پکڑ لو۔ فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ، کیونکہ سچائی جو ہے انسان کو نیکی کی طرف لے جاتی ہے۔ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، اور نیکی جو ہے انسان کو جنت کی طرف لے جائے گی۔ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَصْدُقُ وَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِندَ اللَّهِ صِدِّيقًا، اور انسان جو ہے زندگی میں سچ بولتا ہے، سچ بولنے کی کوشش کرتا ہے حتیٰ کہ اللہ کے ہاں اس کو صدیق لکھ دیا جاتا ہے۔ صدیق کیا مقام ہے اللہ کے ہاں؟ اس کو اللہ نے دوسری آیت میں واضح فرمایا کہ صدیق کیا، میرا صدیق جو ہے میرے ہاں کیا مقام رکھتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا ہے۔ آپ فاتحہ پڑھتے ہیں، فاتحہ میں کہتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، اللہ ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پر تو نے انعام کیا ہے۔ اللہ نے اس آیت کی تفسیر یہاں پر بیان فرمائی ہے کہ میں نے کن لوگوں پر انعام کیا ہے۔ آپ فاتحہ میں کن لوگوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں میں ہمیں شامل فرما؟ اللہ فرماتے ہیں فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ، وہ چار لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا ہے۔ وہ نبی ہے، وہ صدیق ہے، وہ شہید ہے، وہ صالحین ہے۔ تو صدیقین کا مقام اللہ کے ہاں کتنا ہے؟ دوسرے نمبر پہ آ رہے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ نبیوں کے بعد اگر اللہ کے ہاں کسی شخص کا مقام اور مرتبہ ہے تو اس کا ہے جو زندگی کے اندر سچ بولتا رہا، سچائی کو جس نے اپنایا ہے۔ اللہ فرماتی من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اور صدق سچائی جو ہے یہ انبیاء کرام کی جہاں پہ اللہ کو صاف تذکرہ فرماتے ہیں وہاں پہ ان صاف کے اندر یہ وصف بھی بیان فرماتے ہیں کہ نبی جو ہے وہ سچ بولتے تھے۔ وہ ابراہیم، اللہ فرماتی ابراہیم کے بارے میں انہ کان صدیقا نبیا، ابراہیم تو سچے پیغمبر تھے۔ اسماعیل کی بات کرتے ہیں، کہتے ہیں انہ کان صادق الوعد، اسماعیل وعدے کے تو سچے تھے، یعنی انبیاء کی صاف بیان ہو رہے ہیں۔ اسحاق و یعقوب کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا، یوسف علیہ السلام کے بارے میں فرماتے ہیں إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ، یوسف تو سچ بولنے والوں میں سے تھے۔ اور اس طرح جو ہے اللہ کے پیغمبر نے لوگوں کو جمع فرمایا، اپنی برادری کو سب کو جمع فرمایا، شہر کے لوگوں کو جمع فرمایا کہ میں نے 40 سال تم میں گزارے، مجھ میں کوئی عیب ہو آپ بیان کرو۔ 40 سال کا جو ہے عرصہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ لَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِي، میں نے ایک عمر گزاری ہے، آپ میں سے کوئی جو ہے عیب بیان کر سکتا ہے، کھڑا ہو جائے۔ اور اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک قافلہ ہے جو تم پر حملہ کرنا چاہتا ہے، کیا تم میری بات مانو گے؟ تو سب نے بیک زباں ہو کر یہ کہا جربنا لکا مرارا ما وجدنا الا صادقا و امینا، کہ پیغمبر 40 سال ہو چکے ہیں، اللہ کے رسول 40 سال ہو چکے ہیں، ہم نے جب بھی آپ کو آزمایا ہے ہم نے آپ کو صادق اور امین ہی پایا ہے۔ یہ پیغمبر کے اخلاق تھے کہ لوگ کہنے پہ مجبور 40 سال جن لوگوں میں رہے وہ کہہ رہے ہیں، اپنے رشتہ دار کہہ رہے ہیں کہ آپ کو صادق اور امین پایا ہے۔ اور اس طرح جو ہے جب ابو سفیان جو ہے بخاری کی روایت ہے، لمبی روایت ہے، جب ہرقل کے دربار میں پہنچے، ہرقل نے مختلف قسم کے سوالات کیے، ان سوالات میں یہ سوال بھی اس نے پوچھا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے
کیا اس پیغمبر نے زندگی میں کبھی جھوٹ بولا ہے؟ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کبھی بھی جھوٹ نہیں بولا ہے۔ ابھی اسلام نہیں لائے تھے، بڑے دربار میں روم اس ٹائم جو ہے دنیا کی سپر پاور طاقت ہے، اس دربار میں کھڑے ہو کے ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بہت بڑے اسلام کے دشمن تھے اس ٹائم، کہتے ہیں کہ ہم نے اس پیغمبر کو کبھی جھوٹ بولتے دیکھا نہیں ہے، کبھی انہوں نے جھوٹ بولا نہیں ہے۔ ہاں ہمارے ساتھ ابھی ان کا ایک معاہدہ ہوا ہے جہاں پہ دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں، یعنی کوئی ایسی بات نہیں تھی جو اللہ کے پیغمبر کے خلاف کر سکے۔ پھر جو ہے اس ہرقل نے پوچھا کہ اس پیغمبر کی تعلیم کیا ہے؟ فرمایا اس پیغمبر کی تعلیم یہ ہے اعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی بندگی کریں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرائیں، واترکوا ما یقول آباؤکم، اور اپنے آباء و اجداد کی جو روایات ہیں، جو ان کے جو ہے طرز زندگی تھا ان کو چھوڑ دیجئے، اور وَيَأْمُرُنَا بِالصِّدْقِ وَالصِّلَةِ وَالْعِفَافِ، اور وہ پیغمبر ہمیں جو ہے صلہ رحمی کا حکم دیتا ہے، پاک دامنی کا حکم دیتا ہے، وہ نماز پڑھنے کا حکم دیتا ہے، وہ پیغمبر ہمیں سچ بولنے کا حکم دیتا ہے۔ اسلام کی ابتدائی تعلیمات میں وہ جو ہے بیان جو ہو رہی ہیں ان کے اندر یہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر نے سچائی کا حکم دیا ہے، اور فرمایا قُلْ صَدَقَ اللَّهُ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، اللہ نے سچ فرمایا، سچائی کو اللہ اپنی طرف منسوب کر رہے ہیں۔ اتنی بڑی یہ صفت ہے کہ سچائی کو اللہ نے اپنی طرف ہی منسوب کیا ہے۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے بڑھ کے سچ کون بول سکتا ہے؟ قُلْ صَدَقَ اللَّهُ، کہہ دیجئے کہ اللہ سچ فرماتے ہیں۔ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، اور اس لیے اللہ کے پیغمبر نے فرمایا لوگو اِذْمَنُوا لِي سِتًّا مِنْ أَنفُسِكُمْ، 6 چیزوں کی آپ مجھے ضمانت دے دو، میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ وہ کیا 6 چیزیں ہیں؟ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا وَأَوْفُوا إِذَا عَاهَدتُّمْ، جب بھی کسی سے کمٹمنٹ کرو اس کو پورا کرو، اور وَأَدُّوا إِذَا اؤْتُمِنْتُمْ، جب کسی سے امانت لو اس کو ادا کرو، وَاحْفَظُوا فُرُوجَكُمْ، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، وَغُضُّوا أَبْصَارَكُمْ، اپنی آنکھوں کو نیچے رکھو، وَكُفُّوا أَيْدِيَكُمْ، اپنے ہاتھوں سے کسی پر ظلم اور زیادتی نہ کرو، اور اُصْدُقُوا إِذَا حَدَّثْتُمْ، جب بھی بولو سچ بولو۔ یہ 6 چیزیں تم اپنا لو، میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اس طرح جو ہے اور کئی روایات ہیں، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ ولا ينظر الیہم ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم، 3 لوگ ہیں کہ اللہ ان کی طرف دیکھیں گے نہیں، ان کو پاک نہیں کریں گے، ان کے لیے عذاب علیم ہے۔ المسبل ازارہ، اپنی شلوار جو ہے نیچے لٹکانے والا، والمنان الذی لا یؤتی شیئا الا منہ، اور احسان جتلانے والا جو ہے احسان جتلاتا ہے۔ یہ بیماری بھی ہم میں بڑی عام ہے، آج ہم جو ہے شلوار سمجھتے ہیں نماز کے لیے اس کو اوپر کرنا ہے، جبکہ زندگی کے تمام مراحل کے اندر جو ہے انسان کو جو ہے ٹخنا ننگا رکھنا چاہیے، پینٹ جو ہے اس کو اوپر رکھنا چاہیے۔ یہ اپنا جو ہے یہ شارٹ کٹ یہ چیزیں اپنانی ہیں۔ ٹوپی آئے مسجد کے اندر ٹوپیاں پڑی ہوئی ہیں، پلاسٹک کی گدیاں ٹوپیاں جو پہن کے جو ہے ہم دفتر نہیں جا سکتے، کسی تقریب کے اندر شریک نہیں ہو سکتے، وہ پلاسٹک کی سبز ٹوپیاں رکھ کے جو ہے نماز شروع کر دیتے ہیں۔ ٹوپی سے تو کہیں زیادہ داڑھی ہے، داڑھی کا کیا کرو گے؟ ٹوپی تو نماز غیر نماز میں چلے گی، ٹوپی کو کسی بھی حدیث کے اندر جو ہے اسلام نے خاص نہیں کیا کہ نماز کے بغیر جو ہے ٹوپی کے بغیر نماز نہیں ہوگی، کسی حدیث کے اندر نہیں ہے۔ اللہ کے پیغمبر کی عادت یہ تھی کہ نماز ہو غیر نماز ہو آپ کے سر جو ہے مبارک جو ہے وہ ڈانپا رہتا تھا، اور اس لیے یہ چیزیں عام ہیں۔ اور فرمایا کہ والمنان الذی لا یؤتی شیئا الا منہ، اور منان احسان جتلانے والا جب کسی کو کوئی چیز دیتا ہے احسان جتلاتا ہے۔ آج کیا ہے؟ آج جو غریبان بعد میں پکڑا جاتا ہے، مارکوٹائی بعد میں ہے، سب سے پہلے ہم نے جو نیکیاں کی ہوتی ہیں ان پہ بات کرتے ہیں کہ آپ کو یاد نہیں ہے میں نے تیرے ساتھ یہ کیا ہے، وہ کیا، یہ کیا، وہ کیا۔ 40-50 سال کی نیکیاں یہ بولنے کی وجہ سے اس شخص نے ہوا کے اندر اڑا دی ہیں۔ اور اس طرح جو ہے فرمایا والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، اور جھوٹی قسم اٹھا کے مال بیچنے والا، سودا بیچنے والا۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا جو شخص جھوٹی قسم اٹھا کے کوئی بھی چیز بیچے گا اللہ اس پہ جنت کو حرام کر دے گا، جہنم اس پہ واجب کر دے گا۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر کیا ہے؟ جھوٹ بولا جا رہا ہے، جھوٹ لکھا جا رہا ہے، جھوٹ سنا جا رہا ہے، ہر طرف جھوٹ ہی جھوٹ ہے۔ ہمارے ڈرامے، ہمارے سٹیج ڈرامے، ہماری فلمیں کیا ہے؟ سب جھوٹ ہے، سب فراڈ ہے۔ جو ایک پروگرام کے 2-2 ڈھائی لاکھ جو ہے ایک گھنٹے کے وہ لیتے ہیں، جو فنکار ہیں وہ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں۔
لوگوں کو ہنسانے کے لیے وہ جی کیا کریں، لوگ بڑے غمزدہ ہیں، لوگوں کو ہنسانا چاہیے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا وَيْلٌ لِّلَّذِي يُحَدِّثُ فَيَكْذِبُ لِيُضْحِكَ بِهِ الْقَوْمَ، تباہی اس شخص کے لیے جو جھوٹ بولتا ہے تاکہ لوگوں کو ہنسائے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا ایسے لوگوں کے لیے تباہی ہے۔ وَيْلٌ لِّكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ، قرآن کہہ رہا ہے تباہی ہے، بربادی ہے ہر اس شخص کے لیے جو جھوٹا ہے، ہر اس شخص کے لیے جو گنہگار ہے۔ جھوٹ انسان کو ختم کر دیتا ہے، جھوٹ انسان کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ بخاری کا واقعہ لمبا ہے کہ وہ فرشتہ آزمائش کے لیے آیا، تیسرے کے بعد کہنے لگا کہ اللہ نے آپ کو یہ مال دیا، مجھے دے دو۔ وہ کہنے لگا اللہ نے نہیں دیا ہے، مجھے یہ خاندان سے ملا ہے۔ اس نے کہا اگر تم جھوٹ بول رہے ہو تو اللہ جو ہے تمہارا مال جو ہے تباہ کر دے، جس طرح تمہاری پہلی حالت تھی اللہ اس پہ لے آئے۔ چنانچہ وہ ویسے اس کے ساتھ ہوا ہے۔ جھوٹ جو ہے انسان کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتا ہے، نسلیں جو ہے تباہ و برباد ہو جاتی ہیں۔ سچائی کے اندر اطمینان ہے، اس لیے اللہ نے قرآن کریم میں واقعہ بیان کیا ہے، جھوٹی باتوں سے منع کیا ہے۔ مختصر یہ ہے کہ آج جھوٹ عام ہے، آپ دیکھتے نہیں ہیں جو ہے ریڑھی والا کیا کرتا ہے، دکاندار کیا کرتا ہے، چکن والا چکن کے ساتھ کیا کرتا ہے، اور دودھ والا دودھ کے ساتھ کیا کرتا ہے۔ دودھ کہاں سے خالص ہے؟ ہماری خوراک خالص نہیں ہے، ہماری ادویات خالص نہیں ہے، ہماری دعائیں خالص نہیں ہے، ہماری خوراک خالص نہیں ہے۔ ہر طرف جو ہے ہر آدمی جو ہے داؤ پہ بیٹھا ہے، لینے والا بھی داؤ پہ ہے، بیچنے والا بھی داؤ پہ ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ دعائیں قبول نہیں ہے، نمازیں قبول نہیں ہے، سکون نہیں ہے، راحت نہیں ہے۔ ہر طرف تو بے ایمانی ہے، ہر طرف تو خیانت ہے، ہر طرف تو جھوٹ ہے۔ سچائی کیوں نہیں اختیار کی جاتی؟ سچائی کے اندر اللہ خوش ہوتے ہیں۔ اسلام کے اوپر چلے، اللہ زندگیاں بدلیں گے۔ کتاب و سنت کو تھام لے، اللہ جو ہے حالات کو بدل دیں گے۔ یہ جتنی بھی ہمارے اوپر پریشانیاں ہیں، آفات ہیں، مصیبتیں ہیں، کورونا کی لہر تیسری تیز آ رہی ہے، لوگ مر رہے ہیں، لوگ بیمار ہو رہے ہیں۔ یہ ماسک، یہ گلو، یہ سینیٹائزر، یہ اسباب میں سے اسباب ہیں، ان کو اختیار کرنا چاہیے، لیکن حقیقی سبب اللہ کے حضور استغفار کرنا چاہیے، اپنی زندگی بدلنی چاہیے، اللہ کے حضور اپنے آپ کو پیش کرنا چاہیے۔ اس وبا کے اندر بھی کیا فراڈ نہیں ہو رہا، کیا جھوٹ نہیں ہو رہا؟ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، کوئی نہیں پڑھ رہے۔ اسی طرح جو ہے پٹرول مافیا ہے، چینی مافیا ہے، فلاں مافیا ہے، سارے مافیا ویسے ہی سرگرم ہیں، کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ یہ آفتیں، یہ آفات، یہ مصیبتیں، یہ بلائیں اس لیے ہیں تاکہ ہم اپنی زندگی کے ٹریک کو بدلیں، اپنے آپ کو بدلیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو کتاب و سنت کی سمجھ عطا فرمائے، اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم ذل الشرك والمشركين، اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، اللهم اخذل من حذر دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم۔ ایک گزارش ہے آپ تمام احباب سے کہ جب بھی آپ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آئیں، یہ جمعہ پڑھنے کے لیے آئیں، تو حکومت پنجاب کی طرف سے یہ ہدایت کی گئی ہے، بلکہ سختی کے ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ آپ تمام نمازی حضرات سے گزارش کریں کہ وہ ماسک پہن کے لازم آئیں، ماسک کے بغیر کوئی بھی شخص جو ہے انہوں نے کہا ہے کہ مسجد میں آپ نہ آنے دیں۔ اس لیے میری آپ تمام احباب سے گزارش ہے کہ ماسک کی پابندی کریں، احتیاط ضرور اختیار کرنی چاہیے۔ اللہ نے فرمایا کہ احتیاط اختیار کیجیے، خذوا حذرکم۔ اللہ فرما رہے ہیں جب آپ میدان جنگ میں نماز پڑھ رہے ہیں تو اپنے ساتھ اسلحہ ضرور رکھیں، دشمن کسی ٹائم بھی حملہ کر سکتا ہے۔ فرمایا خذوا حذرکم۔ یا اس طرح جو ہے کئی اور واقعات ہیں کہ جس کے بارے میں اللہ فرمایا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہیں ڈالنا، یعنی ایسے کام مت کریں جس سے آپ مر جائیں، یہ اللہ فرما رہے ہیں۔ اس لیے اس وبا کا پتہ کوئی نہیں ہے کب لگتی ہے، کیسے لگتی ہے، اور بڑی تیزی سے یہ لہر پھیل رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس وبا سے محفوظ فرمائے، ہمارے گھروں کو اور ہمارے بچوں کو اور ماں باپ کو سبھی کو محفوظ فرمائے۔ اہلیان پاکستان کی اللہ پاک اس سے حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو حقیقی جو سبب ہے استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم اذل الشرك والمشركين، اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا منهم، اللهم اخذل من هدى دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. عباد الله رحمكم الله، ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.